بی محمد وعلی وصحبہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے ایک ایسی بیماری جو کثرت سے پھیل رہی اور اس کا وقت پر علاج نہ کیا جائے تو اس سے کئی مزید پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں، تو اس لیے اس کے علاج کی طرف جلد توجہ دینی چاہیے۔ وہ ہے معدہ اور آنتوں کا السر۔ معدہ کے اندر نمک کا تیزاب بقدر ضرورت موجود رہتا ہے۔ جب وہ حد سے بڑھ جائے تو معدہ کی دیواروں کو زخمی کر دیتا ہے، جس کو ہم گیسٹرک السر کہتے ہیں۔ اگر چھوٹی آنت کے پہلا حصہ میں زخم ہو جائے تو اس کو ڈوڈنل السر کہتے ہیں۔ اگر معدہ اور آنت دونوں میں زخم ہو جائے تو اس کو پیپٹک السر کہتے ہیں۔ تو اس کی کئی وجوہات ہیں، جیسے چٹپٹی غذاؤں کا زیادہ استعمال، زیادہ گرم غذاؤں کا استعمال، مرچ مسالہ جات اور لال مرچ کا کثرت سے استعمال، اور اسی طرح نشہ آور چیزوں کا استعمال، جس میں بہت زیادہ کثرت کے ساتھ شراب کا استعمال، چائے، سگریٹ، حقہ نوشی، یہ سب چیزیں السر کا سبب بنتی ہیں۔ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو حضرات کاروباری ہوتے ہیں وہ اکثر ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی السر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ جتنی بھی کیمیکل غذائیں معدہ کو نقصان پہنچاتی ہیں ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو جب معدہ میں السر ہو جاتا ہے تو اس سے جو علامات پیدا ہوتی ہیں وہ اس طرح ہیں کہ سب سے پہلے بد ہضمی شروع ہوتی ہے، کھٹے ڈکار آتے ہیں، تو پھر اس کے بعد معدہ میں جلن شروع ہو جاتی ہے۔ جلن جب بڑھ جاتی ہے تو پھر غذا کی نالی میں بھی جلن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جب بھی ہم کوئی غذا کھاتے ہیں تو اس کے بعد جلن شروع ہو جاتی ہے۔ تو جلن جو بڑھتی جاتی ہے پھر معدہ میں سوزش ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ درد ہونا شروع ہو جاتا ہے جو مسلسل رہتا ہے۔ جب بھی ہم کوئی غذا کھاتے ہیں تو معدہ میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح جب یہ تیزابیت مزید بڑھتی ہے تو پھر یہ معدہ اور آنتوں کے زخم بھی مزید بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب ہم کوئی بھی غذا کھاتے ہیں تو پھر قے کی شکل میں وہ باہر نکل جاتی ہے۔ تو حتیٰ کہ جب یہ مکمل السر ہو جاتا ہے تو اس وقت پانی بھی معدہ قبول نہیں کرتا۔ جو ہی ہم ایک گھونٹ پانی معدہ کے اندر اتارتے ہیں تو فوراً معدہ اس کو باہر پھینک دیتا ہے۔ تو جب اس حد تک نوبت چلی جاتی ہے تو پھر اس کے علاج میں پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ان پیچیدگیوں سے بچنے سے پہلے ہی، جب ہمیں یہ بد ہضمی کی شکایت ہو یا معدہ میں جلن، غذا کی نالی میں جلن شروع ہو، تو ہمیں اسی وقت سے ہی اس کا تدارک کر لینا چاہیے اور اس کا علاج بہتر یہ ہے کہ ہم غذا سے اس کا علاج شروع کریں، کہ غذا میں جیسے کدو، ٹینڈا، توری، شلجم، مونگ کی دال، یہ نرم چیزیں زیادہ استعمال کریں اور اس کو دیسی گھی میں پکا کے استعمال کریں۔ اگر اس میں کوئی مسالہ جات استعمال کرنا ہے تو وہ صرف کالی مرچ، ہلدی، معمولی سا نمک اور خشک دھنیا، تو دیسی گھی میں یہ سبزیاں پکائیں اور اس میں معمولی سا یہ مسالہ ڈال کر استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ ہمیں
صبح खाली मैदा 1 चम्मच जैतून का तेल इस्तेमाल करना चाहिए और असर के वक़्त पानी उबाल कर रात के वक़्त 3-4 किलो पानी उबाल कर रख लें। सुबह वो ठंडा हो जाएगा तो पूरा दिन खाने के साथ भी वही पानी इस्तेमाल करना है, वैसे भी अगर प्यास लगे तो वही पानी पीना है, कोई और पानी इस्तेमाल नहीं करना। उसी उबले हुए पानी से 1 कप पानी लें और इसमें 1 चम्मच शहद डालकर असर के वक़्त इस्तेमाल करें। और जौ का दलिया ये एक वक़्त नाश्ता में इस्तेमाल करें और एक वक़्त किसी भी जो हमने सब्ज़ी बताई है उसके सालन के साथ खुश्क फुल्का रोटी का एक वक़्त में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हम इसी तरह ये ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करेंगे तो अगर ये इब्तदा अल्सर की इब्तदा है तो इसी से ही फ़ायदा हो जाएगा। अगर ये मज़ीद बढ़ चुका है तो फिर हमें अद्वियात का भी सहारा लेना पड़ेगा।